شاہد خٹک صاحب آپ ان کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر رہی ہے، آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ختم کر دے تو اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ جی خٹک صاحب آپ کریے بات۔ جی خٹک صاحب آپ جواب دے دیں۔ ہاں ندیم بھائی، پہلی بات یہ کہ جنرل فیض نے ہمیں وہی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، یہ نور عالم صاحب جیسے لوگ ہمیں پکڑوائے تھے، اور پھر جو بعد میں مشکل وقت آیا بھاگ گئے، چھوڑ کے چلے گئے سارے اور لوٹے بن گئے، تو یہ انہوں نے صحیح فرمایا۔ نمبر سیکنڈ، میں نے 2018 کا ان سے نہیں پوچھا، 2018 میں یہ اس لیے الیکٹ ہوئی کیونکہ ان کے پاس ہمارا ٹکٹ تھا پشاور سے، اور پشاور میں تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں ہمیں لوگ دیے گئے تھے، تو آپ ان لوگوں کے نام بھی لے لیں کہ جی ایک میں بھی ان میں شامل تھا، اپنا نام لے دیں تاکہ کون کو کم از کم پتہ تو چلے جو کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور رہی بات، یہ واحد اس وقت پارلیمان کے ممبر ہیں جن کو آصف علی زرداری بھی اچھا لگتا ہے، جن کو نواز شریف بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ ہے JUI کے۔ اور میں آپ کو آف دا ریکارڈ ان لوگوں کی اگر میں آپ کو گفتگو بتاؤں تو نہ JUI اس کو آن کرتا ہے اور نہ یہ JUI کو آن کرتا ہے۔ فضل الرحمان کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالتا اگر اس کو یہ اعتماد ہوتا کہ نور عالم خان جو ہے وہ میرے کہنے کے اوپر ووٹ ڈالے گا۔ مجھے اس کے دیگر بھی ایسے ممبران قومی اسمبلی وہ ایسے تھے کہ وہ اگر مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالتے تو انہوں نے جا کے ڈال دینا تھا، کیونکہ JUI کے ہے ہی نہیں۔ آپ قسم کھائیں، آپ نے 9 مئی کو فوج کے سارے مالک صاحب میں ان کی بارے میں بالکل نہیں بولا، کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ میں کیا بالکل یہ آپ بھی کا نہیں کام بولا ہے؟ پاکستان کے فوج کے خلاف، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ کریں؟ میں پھر ندیم بھائی پھر یہ پروگرام نہیں چلے گا، کیونکہ میں بڑی ہی شائستہ تنقید بھی سنی، ان کے گفتگو بھی سنی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی بات سن لیں۔ آپ لوگ جو ہے یہ شریف لوگ آپ کے سامنے، آپ کو میں بھی پختون ہوں، میں اور الحمدللہ اگر ان کا ترجمان جو جمعیت علماء اسلام کا ترجمان ہے وہ اس کی گواہی دینے کے لیے نہیں تیار، تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ بیچارہ پروگرام چھوڑ کے چلا گیا اس لیے کیونکہ اس کی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا تھا۔ میں آپ پشاور میں مالک صاحب مائک آپ کے ساتھ ہوگا، میں آپ کو اس کے حل کے لے کے جاؤں گا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نور عالم نے الیکشن جیتا ہے تو میں ادھر ہی آپ کے سامنے ریزائن کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ چلو یہ خبر چلائیں جی ان کی، شاید خٹک صاحب کی یہ خبر چلائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر نور عالم کے حلقے میں جا کے کسی نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ نور عالم خان نے الیکشن جیتا ہے تو میں ریزائن کر دوں گا۔ نور عالم صاحب آپ کو چیلنج قبول ہے؟ کون سا چل وہ کر، او میرے بھائی سنیں، میں ان کو الیکشن چلتے ہیں، سبا کا کیمرہ ہوگا، سبا کا کیمرہ ہوگا، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ حلقے میں کسی سے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ نور عالم خان نے الیکشن جیتا ہے۔ نور عالم صاحب کیا آپ کو یہ چیلنج قبول ہے شاہد خٹک صاحب کا؟ نور عالم صاحب چیلنج، او میرے بھائی سنیں، میں ہر وقت ان کے چیلنج کے لیے قبول میں کرتا ہوں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں میدان سے بھاگا نہیں ہوں۔ میں نے ان کے لیڈر کو مقابلہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے، اسی رات اس کے لیڈر نے جو جیل میں بیٹھا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم پشاور نہیں، اسی رات میں پشاور گیا، میں نے وہاں پہ چپن کباب کے اس کے ساتھ بیٹھا، جو پشاور سے مسلسل الیکشن ہار رہا تھا، ہم نے اس کو ٹکٹ دیا، اس کو ہم نے جتوایا، پھر اس نے غداری کی، یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا، تو آپ یہ آکے جی میرے لیڈر اور یہ مجھے تانے دے گا، اس کی یہ 5ویں نمبر کا تھا، اگر اس کو تحریک انصاف دوبارہ اسمبلی میں نہ آتی یہ کبھی اس اسمبلی کا منہ نہ دیکھتا، لیکن جب یہ لوٹا ہوا تو اس وقت اس نے سیٹلمنٹ کی کہ مجھے دوبارہ کسی بھی طریقے سے اسمبلی میں نور عالم صاحب ایک دفعہ آپ جواب دے دیں تو پھر میں بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی جواب اس کا چاہوں گا، آپ ایک دفعہ جواب دے لیں۔ سمجھانا چاہتا ہوں ان کو، یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ آپ کے چلیں، میرا بھی ایسٹ کا ڈکلیریشن 2008 سے میں MLA بن رہا ہوں 2024 تک، آپ بڑی ایمانداری اور اس کا وہ بات کرتے ہیں نا، میں 2008 سے ابھی تک MLA بنا ہوں۔ چلیں ذرا اپنا ایسٹ بھی دکھا لیں، آپ اپنا بھی بتا دیں، آپ اپنا لیڈر کا بھی بتا دیں، مجھے بتا دیں نا کہ کیسے آپ لوگوں نے، اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے بنا، مالک صاحب الیکشن کمیشن کے سائٹ کے اوپر ہے۔ اچھا میں ایک منٹ شاہد خٹک صاحب آپ رکیے گا، ایک منٹ شاہد خٹک صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے۔ نور عالم صاحب آپ اپنا بتا سکتے ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ اور کتنے ایسٹس ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا جو بھی ہے آپ بتا سکتے ہیں آن ایئر؟ ہے، سنیں میں عرض کروں،
जो भी है एग्रीकल्चर टैक्स मैं देता हूँ, ठीक है। कितना है टोटल टैक्स आपका? बाकी सुने मेरी आपसे, मैं जमींदार आदमी हूँ, मुझे जमीनें और जमीनों पे ये मेरे कब्जे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कब्जा माफिया को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने 2014-15 में भी इनके बाकायदा प्रोग्राम देख लीजिएगा, एक प्रोग्राम था जैस्मिन मंजूर कर रही थी, उसमें मैंने बाकायदा सबूत के साथ वो किया था कि 1944 की जमीनें ये ट्रांसफर करने पे मेरे जमीनों के पीछे भी लगे हुए थे। आप कितना टैक्स अदा करते हैं अभी? 2024 में कितना टैक्स दिया आपने नूर आलम साहब? मैं अभी टैक्स का जो गोशवारे जमा करूंगा, मेरा हर चीज एसेट डिक्लेरेशन भी वहां पे है। लास्ट ईयर कितना दिया था टैक्स, वो तो बता दें, कितना टैक्स जमा कराया था आखिरी साल में? पता नहीं सर, जमा किया है मैंने, जो भी है, जो मेरी जमीनों से इनकम आता है उसका मैं टैक्स जमा करता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करिएगा। मैं दोनों मेहमानों से एक दरखास्त करता हूँ, फिर बैरिस्टर अकील साहब से मैंने जवाब लेना है, आपसे भी नूर साहब और शाहिद खटक साहब आपसे भी, अगर आप मुनासिब समझे तो दोनों अपनी एसेट्स और टैक्स रिटर्न हमें भिजवाइएगा। मैं स्क्रीन पे डाल के दोबारा आप दोनों से बीपर्स ले लूंगा। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, केपी हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी ये बता दें मुझे पहले, टुवर्ड्स द एंड आ गया प्रोग्राम। बैरिस्टर अकील साहब। नहीं नदीम मलिक साहब, 1929 से लेकर 2024 तक पूरा शजर है, वो दिखाऊंगा कि उसमें अगर आप पाकिस्तान के बनने से कहीं पे वहां पे आपको मैंने कोई एसेट एक मरला भी लिया हो तो वो भी फिर हम दिखा देंगे। मैं चैलेंज। ठीक है, आप मुझे डिटेल, आप पूरी डिटेल भिजवाएं मुझे ना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, डिटेल पूरी भिजवाएं। बैरिस्टर अलग है, लेकिन आपने कौम का मैंडेट चोरी किया, आपको पिशावर के लोगों ने रिजेक्ट किया। साजिद नवाज के मैंडेट के ऊपर जो आपका रिश्तेदार भी है उसका मैंडेट चुरा के आप वो साथ नहीं है नूर साहब, हराम की, और अभी आके इधर हमें ईमानदारी की बात साथ नहीं है।